انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، دیدار کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں، زندگی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے۔ میرے مرشد جی نے زندگی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، عمر اصحاب کے کھاتے میں لگا چھوڑی ہے۔ زندگی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، عمر اصحاب کے کھاتے میں لگا چھوڑی ہے۔ تختہ داغ قاتل یہ اس کی سزا چھوڑی ہے۔ میں نے مانا جنگلی اعظم اظہار بے، لیکن وہ جو اٹھی تھی آواز صدا ہم نے دبا چھوڑی ہے۔ وہ صحابہ واہ کے جرم میں شانوں سے سر اترتے ہیں، وہ صحابہ واہ، صحابہ کہنے کے جرم میں شانوں سے سر اترتے ہیں، پھر بھی عجب مرشد ہے، محبت کیے جاتے ہیں۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے نہ اصحاب ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی ان کو صدیق کے کوڑے سے علی ماریں گے۔ بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میرے قائد، میرے مرشد، میری جان، میری دھڑکن، میرا پیار، میرا جذبہ، قائد کراچی، شہزادہ اہل سنت، شہباز خطابت، شاہ سوار خطابت، خطیب مفتتح، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، وکیل صحابہ و اہل بیت، حضرت قبلہ شیخ فضیلت الشیخ حضرت غازی علامہ اورنگزیب فاروق کی صاحب، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، مقام صحابہ، احترام صحابہ، پیغام صحابہ، جماعت صحابہ، مشن صحابہ، نبی صحابہ، صحابہ 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 واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن
قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر آپ کے علاقے کی معروف عظیم دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ میں سالانہ تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل علماء، خطباء، شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ حضرات کے سامنے فرما چکے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، سردی کا موسم ہے، کھلے آسمان تلے آپ بیٹھے۔ میں نے آپ کی سردی کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اسٹیج پر علماء بزرگ تشریف فرمائیں، ان کی عزت اور عظمت کا بھی لحاظ رکھنا ہے تاکہ دیر نہ ہو۔ اس لیے مختصر گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اس کے فیض کو پورے عالم میں عام فرمائے۔ عظم اللہ قاری اقبال ساجد صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے اساتذہ کرام، جامعہ کے تمام منتظمین، مدرسین، معاونین، شاباش کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو دین کے تمام شعبوں میں خدمت کرنے کی اور سب کے احترام اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامعہ کا سالانہ جلسہ ہے، اس کو دستار فضیلت کا جلسہ کہا جاتا ہے، جس میں ابھی آپ نے ایک عمل دیکھا کہ یہاں ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی دستار دی گئی، یہاں حفظ کرنے والوں کو بھی دستار دی گئی، جن نے دور مکمل کیا انہیں بھی دستار دی گئی۔ جو لوگ اس مدرسے سے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے اور بڑے جامعات سے انہوں نے دورہ حدیث کیا، فارغ التحصیل ہوئے، ان کی بھی دستار کی گئی، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور جہاں بنات کا شعبہ تھا ان کی چادر پوشی بھی کی گئی۔ اس جامعہ میں تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور یہ حوصلہ افزائی اس لیے کی گئی، ایک تو ان کی حوصلہ افزائی اور دوسرے دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھیجنا چاہیے۔ اس جلسوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات دین کی طرف متوجہ ہوں، بچے حوصلہ افزائی ان کی ہو جائے، ان کے ماں باپ کی حوصلہ افزائی ہو جائے، کیونکہ جس زمانے اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس فتنوں کے زمانے میں ہر ایک نے روزانہ اپنی کوئی نئی دکان کھولی ہوتی ہے۔ ہر صبح جب اٹھو تو ایک نئے فتنے سے سامنا ہے، شام ہو تو ایک دوسرے فتنے سے سامنا ہے۔ ان حالات میں پرفتن اور پرآشوب دور میں
اس اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے ایسے اجتماعات انتہائی ضروری ہیں جس میں یہ چیزیں سامنے آتی رہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مدارس یہ بات کھل کر بتاتے ہیں کہ ہم کچھ چھپاتے نہیں ہیں، سب بتاتے ہیں کہ اس سال اس مدرسے میں کتنے بچوں نے پڑھا، اس سال کتنے بچے فارغ التحصیل ہوئے، حفظ کرنے والے کتنے ہیں اور ناظرہ پڑھنے والے کتنے ہیں اور دور کرنے والے کتنے ہیں، دراسات دینیہ والے کتنے ہیں، درس نظامی والے کتنے ہیں، سب بتاتے ہیں۔ اس میں سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ واضح ہوا کہ ہم چھپنے چھپانے والے نہیں ہیں، نہ کوئی چیز لے کر چھپ جاتے ہیں، نہ کسی کو لے کر چھپ جاتے ہیں، نہ کسی کو گم کرتے ہیں، سب چیز کھلی رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ارباب اقتدار کے لیے کہ دیکھو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ دوسرا معاونین کے لیے کہ آپ جو تعاون کر رہے ہیں، لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ مدرسے کیا دے رہے ہیں، مدرسے کیا دے رہے ہیں، تو یہ دیکھو مدرسے یہ دے رہے ہیں، یہ جو آپ دستار بندی دیکھ رہے ہیں، یہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں، جو قاری بن رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ارباب اقتدار بھی دیکھیں اور معاونین بھی دیکھیں، اور وہ لوگ جن کو مدرسوں سے پریشانی ہے اور وہ مدرسوں کے بارے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ دیکھو تمہاری تکلیف روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے گھٹنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام کی اور دین کی جتنی مخالفت کرو گے تم خود گاٹھے میں رہو گے۔ کسی کی مخالفت سے، کسی کے جلنے سے، کسی کی تکلیف سے دین کے کام نہ کل رکے ہیں، نہ آج رکے ہیں، نہ آئندہ رکیں گے۔ اسی طرح جب یہ دو طلباء یہاں گفتگو کر رہے تھے اور جامعہ والوں نے کہا کہ ہمارے جامعہ سے فاضل ہیں، اور وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو یقیناً ان کے اساتذہ خوشی سے مسرور ہو رہے ہوں گے کہ ان کے طلباء نے خوبصورت گفتگو کی، اور ان کو فخر محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ادارے کا ایک طالب علم جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اتنے لوگوں کے سامنے۔ یہ یقیناً ان کی فضیلت اور عظمت کی بات ہے، اور جب بھی کسی ادارے سے کوئی ہونہار طالب علم ہوتا ہے تو ادارے والے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے، یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے، اس نے ہمارے مدرسے میں پڑھا تھا، اس نے آغاز ہمارے مدرسے سے کیا تھا، یہ فاضل ہمارے مدرسے میں ہوا تھا، اس نے ہمارے مدرسے میں قیام کیا تھا۔ اس لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ادارے سے منسلک یہ بات نہ باہر جائے گا، اور لوگ اسے دیکھیں گے تو اس سے ادارے کی پہچان ہوگی اور اس سے ادارے کی اہمیت ہوگی کہ اس بچے نے فلاں ادارے میں پڑھا۔ لوگ اپنے بچوں کو اس ادارے میں بھیجیں گے اور مدرسے والے خوش ہوں گے کہ ہمارے ادارے کا نام اس نے روشن کیا۔ پڑھنے والا طالب علم بھی کہتا ہے کہ میں اس ادارے میں پڑھا ہوں، جیسا طالب علم کہہ رہا تھا کہ میرے اساتذہ کی محنت تھی اس گلشن میں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اسٹیج پہ کھڑے ہم بات کر رہے ہیں، ہم جمعہ پڑھائیں گے، کسی مسجد میں جائیں گے، کسی مکتب میں جائیں گے، کہیں جا کر بات کریں گے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ اس مدرسے کی پہچان ہوگی، اساتذہ کی پہچان ہوگی۔ میں ان طلباء سے اور اس مدرسے سے آپ کو مدینہ منورہ لے چلتا ہوں، جہاں پر بھی ایک مدرسہ تھا اور جہاں ایک مکتب تھا، جہاں پڑھانے والا ایک استاذ تھا اور پڑھنے والے کچھ شاگرد تھے، جہاں ایک صدا دینے والا صدا دے رہا تھا اور کچھ صدا پر لبیک کہنے والے تھے، جہاں ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا تھا اور کچھ لوگ دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے، جہاں ایک آدمی خیر کی طرف بلا رہا تھا اور کچھ لوگ خیر کی طرف آ رہے تھے۔ آپ تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ مدرسے میں آ گئے، آپ کو چار دیواری مل گئی، آپ کو چادر مل گئی، آپ کو کھانا مل گیا، آپ کو روشنی مل گئی، بلب مل گئی، آپ کو کمرے مل گئے، بستر مل گیا، اساتذہ نے پڑھانا شروع کیا۔ جو استاذ زیادہ بڑا ہے اس کو زیادہ حیثیت ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ ہے، اس کی مراحت بھی زیادہ ہے، اس کا ادب بھی زیادہ ہے، اس کا احترام بھی زیادہ ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، مدرسے والا اس کا لحاظ اور خیال بھی رکھتے ہیں، یہ ہمارے مدرسے کا بڑا استاذ ہے۔ دوسرے اساتذہ کا بھی خیال کیا جاتا ہے، یہ ناظرے والا ہے، یہ حفظ والا ہے، یہ کتب والا ہے، یہ فلاں والا ہے، یا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن اب تمہیں ایسے استاذ دکھاؤں جو استاذ پڑھاتا ہے تو جسے پڑھانے پر مارا جاتا ہے، ایک شاگرد پڑھتا ہے اسے پڑھنے پر مارا جاتا ہے۔ پڑھانے والا استاذ کون ہے؟ جس جیسا استاذ کائنات میں پیدا کوئی نہیں ہوا۔ پڑھنے والا طالب علم کون ہے؟ جس جیسا طالب علم کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ استاذ اپنی عظمتوں میں بلند و بالا ہے،
وہ شاگرد اپنی عظمتوں میں بلند و بالا ہے، وہ آغاز کر رہے ہیں، وہ ابتدا کر رہے ہیں، وہ شروعات کر رہے ہیں، وہ تصویر بن رہے ہیں، وہ تصور بن رہے ہیں، وہ نمونہ بن رہے ہیں، وہ مثال بن رہے ہیں، وہ معیار بن رہے ہیں، وہ معمار بن رہے ہیں، ان میں رہتی دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں، وہ بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ سنگ بنیاد بن رہے ہیں، اور سنگ بنیاد بن کے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس علم کو لینا چاہتے ہیں جس علم کی بنیاد پہ آج دنیا کھڑی ہے، جس علم کی بنیاد پہ مکاتب کھڑے ہیں، مدارس کھڑے ہیں، خانقاہیں کھڑی ہیں، علماء کھڑے ہیں، فقہاء کھڑے ہیں، جس علم کی بنیاد پر آج ساری دنیا کی روشنی ہے، جس علم کی بنیاد پر آج ساری دنیا چمک رہی ہے اور دمک رہی ہے، اور جس علم کی بنیاد پر آج کسی کو کوئی عالم کہتا ہے، کسی کو کوئی فاضل کہتا ہے، کسی کو کوئی فقیہ کہتا ہے، کسی کو کوئی مفتی کہتا ہے، کسی کو کوئی پیر طریقت کہتا ہے، کسی کو کوئی مرشد کہتا ہے، کسی کو کوئی امام کہتا ہے، کسی کا کوئی لحاظ کرتا ہے، کسی کا احترام کرتا ہے، کسی کو امام کہا جاتا ہے، کسی کو مقتدا کہا جاتا ہے، کسی کو پیشوا کہا جاتا ہے، اس علم کی بنیاد پر جس کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے کہ مکہ مکرمہ سے اعلان ہو رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ صدا دینے والا ایک صدا دیتا ہے، یہ استاد ہے، یہ معلم ہے، یہ مدرس ہے، یہ مزکی ہے، یہ جناب سکھانے والا ہے، یہ جناب پڑھانے والا ہے، یہ جناب امام بن کر ہے، استاد بن کر ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا تاکہ لوگوں میں اخلاق کو بلند کروں، پورا کروں، مکمل کروں، ان کو تعلیم دوں۔ تو تعلیم دینے والا استاد آ گیا اور اس نے تعلیم کا آغاز کیا، اب وہ تعلیم دے رہے اور پڑھنے والے پڑھنے کو آ رہے، کس ظلم سے، کس جبر سے، کس تشدد سے اور کس بربریت کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقابلہ کرتے کرتے اس استاد نے، اس پیغمبر نے، اس امام نے اپنے شاگرد بنا لیے اور اس کے شاگرد بیٹھنے شروع ہو گئے۔ یہ شاگرد مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ چلے گئے، کچھ مدینہ منورہ سے آگے یہ مدرسہ ہے جس کا بیت اللہ سے آغاز ہو رہا ہے، اور بیت اللہ سے آغاز ہو کر یہ جو ہے وہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کر کے یہ صفا کے چبوترے پر بیٹھ رہے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کی جہاں بھی مسجد بنے گی زمین پر وہ مسجد کی زمین وقف ہوتی ہے، ابھی اس کا تعلق مسجد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کاغذات دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد جگہ مسجد کے لیے وقف ہو گئی ہے، اس دن اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جہاں مدرسہ بنتا ہے، مدرسہ کا قیام آتا ہے، جس دن مدرسے کا قیام عمل میں آتا ہے اس دن سے اس کی نسبت صفا کے چبوترے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جب مسجد بنائیں گے نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گی، جب مدرسہ بنائیں گے نسبت صفا کے چبوترے یعنی مسجد نبوی کے ساتھ ہو جائے گی۔ زمین کی نسبت کسی طرف جاتی ہے حیثیت بدل جاتی ہے، زمین کا ٹکڑا کسی طرف جاتا ہے حیثیت بدل جاتی ہے، جب بندے کی نسبت بھی کسی کے ساتھ جاتی ہے اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ دنیا میں شاگرد تو بہت ہے، آدم علیہ السلام کے بھی، نوح علیہ السلام کے بھی، داؤد علیہ السلام کے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے بھی، اسحاق علیہ السلام کے بھی، یحییٰ علیہ السلام کے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، لیکن نسبت کی بات ہے، کسی کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور ہم ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح زمین کی نسبت مسجد کی طرف ہو تو بیت اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، مدرسے کی نسبت مدرسے کی نسبت زمین کی نسبت مدرسے کے ساتھ ہو تو مدینہ کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ کے شاگردوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہو تو پھر یہ نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ توجہ رہے، آپ کے مدرسے کا طالب علم کل کا شیخ الحدیث ہوگا انشاءاللہ، آپ کے مدرسے کا طالب علم کل کا شیخ التفسیر ہوگا، آپ کے مدرسے کا طالب علم کل کا لیڈر ہوگا، آپ کے مدرسے کا طالب علم کل کا قائد ہوگا، قوم کا رہبر اور رہنما ہوگا، یہ اپنے محلے اور بستی میں دین پہنچائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کس مرتبے پر گئے اور کس مقام پر گئے کہ رسول اللہ نے جب انہیں پڑھانا شروع کیا تو اللہ نے ان کا نصاب تعلیم آسمان سے اتارنا شروع کیا۔ رب العالمین نصاب تعلیم
भेज रहे, यानी जिब्राइल अमीन को दे रहे। जिब्राइल अमीन वो निशात तालीम हुजूर को दे रहे। हुजूर अपने गिरद आने वालों को वो निशात तालीम पढ़ा रहे हैं। और ये दुनिया के अजीम तरीन लोग और दुनिया के मुनफरिद लोग और दुनिया के बरतर और बाला लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इल्म और वो निशात पढ़ रहे हैं। पता चला उनका निशात किताबुल्लाह है, उनकी जगह बैतुल्लाह है, उनका उस्ताद रसूलुल्लाह है और उनकी जमात खुद हिज़्बुल्लाह है। निसाब किताबुल्लाह है, भेजने वाला खुद अल्लाह है, पढ़ाने वाला रसूलुल्लाह है। जहां बैठ के पढ़े वो पहले बैतुल्लाह है, उस्ताद रसूलुल्लाह है, खुद क्या है? उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये हिज़्बुल्लाह है, ये पढ़ रहे हैं, इन्हें पढ़ाया जा रहा है। फिर दुनिया का सबसे बेहतरीन माशरा तश्कील हुआ हुजूर की तालीमात से। कुरान हकीम ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इस आयत मुबारका में पहले हुजूर की बैसत की बात है, अल्लाह का एहसान है उस बैसत पर। फिर आपकी रिसालत की बात है, फिर आपकी रिसालत के साथ आपकी ड्यूटी और जिम्मेदारी की बात है। जो ड्यूटी और जिम्मेदारी थी वो क्या थी? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। यतलू अलैहिम आयाती, कि वो आयातें तिलावत करे, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो तज़किया नफ्स करे और किताब को पढ़ाए और हिकमत को पढ़ाए। अब तवज्जो मेरी तरफ करना, मेरा जरा साथ देना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हुजूर मुज़क्की है, हुजूर मुरब्बी है, हुजूर मुअल्लिम है, हुजूर मुदर्रिस है। पूछना चाहता हूँ है या नहीं है? हुजूर मुज़क्की है, हुजूर मुअल्लिम है, हुजूर मुदर्रिस है, हुजूर मुअल्लिम है, हुजूर उस्ताद है, हुजूर इमाम है, हुजूर कायद है। ये सब कैसे बनेंगे कि बंदा मुज़क्की तो हो, तज़किया कराने वाला कोई ना हो, बंदा मुरब्बी तो हो, तरबियत कराने वाला कोई ना हो, बंदा मुअल्लिम तो हो, पढ़ने वाला कोई ना हो, मुदर्रिस तो हो, दर्स में बैठने वाला कोई ना हो। भाई ये मुज़क्की तभी बनेंगे जब तज़किया करने वाले होंगे, मुरब्बी तभी बनेंगे जब तरबियत करवाने वाले होंगे, मुअल्लिम तभी बनेंगे जब मुतअल्लिम होंगे, मुदर्रिस तभी बनेंगे जब शागिर्द होंगे, कायद तभी बनेंगे जब गुलाम होंगे, लीडर तभी बनेंगे जब वर्कर होंगे, सालार तभी होंगे जब कोई सिपाही होगा, और कायद तभी होंगे जब कोई कारकुन होंगे, तो तभी होंगे जब कोई मुक़तदी होंगे। जी हाँ, हुजूर मुरब्बी बने तो तरबियत वाले साहबा, हुजूर मुज़क्की बने तो तज़किये वाले साहबा, हुजूर मुदर्रिस बने तो दर्स में बैठने वाले साहबा, हुजूर ने पढ़ा तो पढ़ाने वाले साहबा, हुजूर इमाम बने तो मुक़तदी बनने वाले साहबा, हुजूर कायद बने तो लीडर बनने वाले साहबा, हुजूर जनाब सालार बने तो सिपाही बनने वाले साहबा, हुजूर फाते बने तो साथ चलने वाले साहबा, हुजूर हाकिम बने तो साथ रहने वाले साहबा, हुजूर बने तो साथ जाने वाले साहबा, हुजूर पढ़ाने वाले बने तो साथ पढ़ने वाले साहबा, पैगंबर ने पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ने वाले साहबा, हुजूर ने तरबियत की तो तरबियत कराने वाले साहबा, हुजूर ने गुमराही से निकाला तो निकलने वाले साहबा, हुजूर ने बुलाया तो आने वाले साहबा, हुजूर ने चाहा तो चाहने वाले साहबा, हुजूर ने पुकारा तो सदा देने वाले साहबा, हुजूर ने आवाज दी तो लब्बैक कहने वाले साहबा, हुजूर ने इशारा किया तो कटने वाले साहबा, हुजूर मैदान में आए तो साथ जाने वाले साहबा, हुजूर मस्जिद नबी पे गए तो साथ जाने वाले साहबा, हुजूर ने मस्जिद में बनाई तो बनाने वाले साहबा, हुजूर ने पत्थर मंगवाए तो लाने वाले साहबा, हुजूर ने तारा बनवाया तो बनाने वाले साहबा, हुजूर ने तलवार दी तो लहराने वाले साहबा, हुजूर ने सवारी दी तो बैठने वाले साहबा, हुजूर ने सजा दी तो दौड़ने वाले साहबा, हुजूर ने कहा तो लपकने वाले साहबा, हुजूर के अदाओं पे निशान
نشاور ہونے والے صحابہ اور نشاور ہونے والے صحابہ، حضور نے بیٹیاں مانگی تو دینے والے صحابہ، حضور نے بیٹیاں دی تو لینے والے صحابہ، حضور نے رشتہ دار بنائے تو بننے والے صحابہ، حضور نے رفیق بنائے تو بننے والے صحابہ، حضور نے جناب اپنے یار بنائے تو بننے والے صحابہ، حضور نے مسجد نبی میں بلایا تو آنے والے صحابہ، حضور نے بیت اللہ میں بلایا تو آنے والے صحابہ، حضور بدر میں گئے تو ساتھ جانے والے صحابہ، حضور احد میں گئے تو ساتھ جانے والے صحابہ، حضور خیبر میں گئے تو ساتھ جانے والے صحابہ، حضور تبوک میں گئے تو ساتھ جانے والے صحابہ، حضور نے تلوار لہرائی تو ساتھ لہرانے والے صحابہ، حضور گھوڑے پہ بیٹھے تو ساتھ چلنے والے صحابہ، جی ہاں حضور نے واعظ کیا تو سننے والے صحابہ، حضور نے تقریر کی تو شفاعت کرنے والے صحابہ، حضور نے وضو سکھایا تو سیکھنے والے صحابہ، حضور نے روزہ رکھا تو ساتھ رکھنے والے صحابہ، حضور نے نماز پڑھائی تو ساتھ پڑھنے والے صحابہ، حضور نے خیر سکھائی تو سیکھنے والے صحابہ، حضور نے صداقت دی تو لینے والے صحابہ، حضور نے عدالت دی تو لینے والے صحابہ، حضور نے شجاعت دی تو لینے والے صحابہ، حضور نے سخاوت سکھائی تو سیکھنے والے صحابہ، حضور نے جرأت دی تو لینے والے صحابہ، حضور نے حق بتایا تو سیکھنے والے صحابہ، حضور نے سچ بتایا تو لینے والے صحابہ، حضور نے ادائی سکھائی تو سیکھنے والے صحابہ، اور حضور نے سیرت سکھائی تو سیکھنے والے صحابہ، سورت سکھائی تو سیکھنے والے صحابہ، فضیلت بتائی تو سیکھنے والے صحابہ، جبرائیل قرآن لائے تو دیکھنے والے صحابہ، جبرائیل نے قرآن دیا تو دیکھنے والے صحابہ، حضور نے قرآن پڑھا تو دیکھنے والے صحابہ، حضور میدان میں نکلے تو نظر مارنے والے صحابہ، حضور نے سیرت کی تو دیکھنے والے صحابہ، حضور نے کردار نبھایا تو نبھانے والے صحابہ، حضور نے گفتار کی تو سننے والے صحابہ، حضور نے حق بتایا تو حقیقت سمجھنے والے صحابہ، پیغمبر کے جلوے آئے تو دیکھنے والے صحابہ، حسن آیا تو دیکھنے والے صحابہ، حضور نے کنڈا مارا دیکھنے والے صحابہ، حضور نے انگلی اٹھائی دیکھنے والے صحابہ، حضور نے لب کھولے دیکھنے والے صحابہ، حضور کا حسن آیا چرچا کرنے والے صحابہ، حضور کی بات آئی نوٹ کرنے والے صحابہ، حضور آئے قبر کرنے والے صحابہ، حضور نے دیکھا تو اٹھانے والے صحابہ، حضور نے بات کی تو بات قبول کرنے والے صحابہ، پیغمبر کی اداؤں کے گواہ صحابہ، نبی کی وفاؤں کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی ظلم کے گواہ صحابہ، نبی کے چہرے کے گواہ صحابہ، نبی کے دانتوں کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی اداؤں کے گواہ صحابہ، نبی کے تقویٰ کے گواہ صحابہ، دین کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ، عزت کے گواہ صحابہ، سوفاوت کے گواہ صحابہ، جہاد اور نماز کے گواہ صحابہ، کلمے کے گواہ صحابہ، چاہت کے گواہ صحابہ، شہادت کے گواہ صحابہ، رفاقت کے سوا صحابہ، چاند کے سوا صحابہ، حضور معراج پہ گئے بتانے والے صحابہ، معراج سے واپس آئے صحابہ، پیغمبر کے آگے چلنے والے صحابہ، پیچھے چلنے والے صحابہ، دائیں چلنے والے صحابہ، بائیں چلنے والے صحابہ، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے والے صحابہ، بت گرانے والے صحابہ، بتوں کو توڑنے والے صحابہ، بیت اللہ پاک کرنے والے صحابہ، مطاف میں صحابہ، مزدلفہ میں صحابہ، مینا میں صحابہ، مزدلفہ میں صحابہ، مکہ میں صحابہ، مدینہ میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، احد میں صحابہ، تبوک میں صحابہ، جرموک میں صحابہ، غزوات میں صحابہ، جذبوں میں صحابہ، محبتوں میں صحابہ، عشقوں میں صحابہ، تجھے بتاؤ قرآن میں صحابہ، اورات میں صحابہ، لفظوں میں صحابہ، جملوں میں صحابہ، صورتوں میں صحابہ، زبانوں میں صحابہ، زبانوں میں صحابہ، علاقوں میں صحابہ، تورات میں صحابہ، زبور میں صحابہ، انجیل میں صحابہ، گڑیوں میں صحابہ، بستیوں میں صحابہ، ایمان میں صحابہ، ایمان میں صحابہ، عقیدے میں صحابہ، نظریے میں صحابہ، سوچ میں صحابہ، فکر میں صحابہ، عزم میں صحابہ، ہمت میں صحابہ، جذبے میں صحابہ، جلال میں صحابہ، عمال میں صحابہ، اذانوں میں صحابہ، نمازوں میں صحابہ، زبانوں میں صحابہ، علاقوں میں صحابہ، پہاڑوں میں صحابہ، ذروں میں صحابہ، زمینوں میں صحابہ، بلندیوں میں صحابہ، پہاڑوں میں صحابہ، دریاؤں میں صحابہ، سمندروں میں صحابہ، پھیلنے میں صحابہ، مشرق میں صحابہ، مغرب میں صحابہ، شمال میں صحابہ، جنوب میں صحابہ، جنوب مصر میں صحابہ، شام میں صحابہ، لبنان میں صحابہ، قندھار میں صحابہ، کابل میں صحابہ، پشاور میں صحابہ، سکر میں صحابہ، روڑی میں صحابہ، میرے دل میں صحابہ، ایمان میں صحابہ، نکال میں صحابہ، پہچان میں صحابہ، صحابہ 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 لوگ کہیں گے یہ لوگ تو پاگل ہیں، لوگ کہیں لوگ کہیں گے یہ لوگ تو پاگل ہیں، رات کے 2 بجے
انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. میں نے کہا شور میں کہا کیا ہے؟ مدرسے والوں، مکتب والوں، خانقاہوں والوں، حکمت والوں، تدبر والوں، سیاست والوں، دنیا والوں، تجارت والوں، معیشت والوں، معاشرت والوں، پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، سیکھنے والوں، سکھانے والوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے پیچھے پلٹ کر دیکھ، ہر شعبے کے پیچھے جو کھڑے نظر آئیں گے انہی کو تو کہتے ہیں صحابہ. اگر کوئی کہتے نہیں، میں کہتا ہوں تو شعبے کا نام لے، شعبے کا نام لے اور پھر پلٹ کر دیکھ پیچھے کھڑے صحابہ نظر آئے. ولادت کی بات کرنے والوں یا رسالت کی بات کرنے والوں، بچپن کی بات کرنے والوں یا لڑکپن کی بات کرنے والوں، پیغمبر کی مکی دور کی بات کرو یا مدنی دور کی بات کرو، فضیلت کی بات کرو یا رسالت کی بات کرو، منقبت کی بات کرو یا عظمت کی بات کرو، جلال کی بات کرو یا جمال کی بات کرو، صبح کی بات کرو یا شام کی بات کرو، ہجرت کی بات کرو یا سفر کی بات کرو، حضر کی بات کرو یا وقت کی بات کرو، کی بات کرو یا شام کی بات کرو، علم کی بات کرو یا عمل کی بات کرو، جبرائیل کی بات کرو یا اسرائیل کی بات کرو، فجر کی بات کرو یا عشاء کی بات کرو، اوابین کی بات کرو یا اشراق کی بات کرو، تزکیہ کی بات کرو یا تعلیم کی بات کرو، تربیت کی بات کرو یا ایمان کی بات کرو، ایمان کی بات کرو یا ہدایت کی بات کرو، مثال کی بات کرو یا مثال کی بات کرو، ابتدا کی بات کرو یا آغاز کی بات کرو، انجام کی بات کرو یا اختتام کی بات کرو، اول کی بات کرو یا آخر کی بات کرو، زمین کی بات کرو یا آسمانی بات کرو، شاہ کی بات کرو یا بعد کی بات کرو، تورات کی بات کرو یا زبور کی بات کرو، انجیل کی بات کرو یا قرآن کی بات کرو، مکی بات کرو یا مدنی بات کرو، پیار کی بات کرو یا غصے کی بات کرو، جنازے کی بات کرو یا سجیت کی بات کرو، دفن کی بات کرو یا دفن کی بات کرو، حج کی بات کرو یا بیت اللہ کی بات کرو، حجر اسود کی بات کرو یا مطاف کی بات کرو، بیت اللہ کی بات کرو یا مسجد نبوی کی بات کرو، سہلوں کی بات کرو یا منبر کی بات کرو، محراب کی بات کرو یا عصا کی بات کرو، کھجور کی بات کرو یا تلے کی بات کرو، موسیٰ کی بات کرو یا کرامت کی بات کرو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات کرو یا معراج پر جانے کی بات کرو، سورج سے لہرانے کی بات کرو یا تاریخ کی خوبصورتی کی بات کرو، چہرے کی چمک کی بات کرو یا دانتوں کی دمک کی بات کرو، نبی کے قدم اٹھنے کی بات کرو یا لباس بدلنے کی بات کرو، مسواک کرنے کی بات کرو یا تلوار کی بات کرو، گھوڑے کی بات کرو یا اس کے رفتار کی بات کرو، اونٹنی کی بات کرو یا بکری کی دودھ کی بات کرو، جناب عزت کی بات کرو یا عظمت کی بات کرو، دستور کی بات کرو یا منشور کی بات کرو، ضابطے کی بات کرو یا حیات کی بات کرو، اول کی بات کرو یا اختتام کی بات کرو، پہلے کی بات کرو یا بعد کی بات کرو، قیامت کی بات کرو یا برزخ کی بات کرو، آسمانوں کی بات کرو یا زمینوں کی بات کرو، نبیوں کی بات کرو یا رسولوں کی بات کرو، پیغمبروں کی بات کرو یا اولیاء کی بات کرو، کتبوں کی بات کرو یا ابدالوں کی بات کرو، رمضان کی بات کرو یا شعبان کی بات کرو، ربیع الاول کی بات کرو یا ربیع الثانی کی بات کرو، لیلۃ القدر کی بات کرو یا شب قدر کی بات کرو، شب برات کی بات کرو یا عید کی رات کی بات کرو یا عید کے دن کی بات کرو، نماز کی بات کرو یا اشراق کی بات کرو، روزے کی بات کرو یا حج کی بات کرو، نماز کی بات کرو یا عبادت کی بات کرو، شہری کی بات کرو یا افطاری کی بات کرو، راتوں کو اٹھ کر دیکھو یا دن کو اٹھ کر دیکھو، نبی کے جس عمل کو جہاں جہاں دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے چلے جاؤ، جس نظر سے دیکھتے چلے جاؤ گے ہر نظر کو پیچھے گھماؤ گے تو ایک نظر آئے گی، وہ نظر جس کی انہوں نے کیا کہتے صحابہ. بیٹھ مسجد میں بیٹھے
ناظرہ پڑھانے والے قاری کی بات کرو یا قرآن کی بات کرو، مسند پہ بیٹھے شیخ الحدیث کی بات کرو یا حدیث کی بات کرو، اٹھاؤ بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، اٹھاؤ کتابیں، شیعہ ستہ اٹھاؤ، مشکات شریف اٹھاؤ، مسند احمد اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، کوئی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک حدیث بتاؤ جس کا راوی صحابی نہ ہو، بتاؤ اس کا راوی صحابی نہ ہو، وہ تو بتاؤ، براہ راست پیغمبر سے دین بتاؤ۔ ایک تیرے مدرسے کا طالب علم ہے، ایک میرے مدرسے کا طالب علم ہے، ایک رسول اللہ کے مدرسے کا طالب علم ہے۔ تیرے طالب علم کو کوئی برا کہے تجھے برا لگتا ہے، میرے طالب علم کو کوئی برا کہے مجھے لگتا ہے، جو رسول اللہ کے طالب علم کو برا کہے، اور طالب علم بھی وہ جو سب سے ذہین ہے، وہ طالب علم جس کی 23 سالوں میں غیر حاضری کوئی نہیں۔ صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم صفا، جن کی 23 سالوں میں کوئی غیر حاضری نہیں، ایک لمحے کے لیے دور ہی نہیں، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی حاضر ہے۔ اساتذہ کرام، تمہارے شاگردوں نے تمہارے سامنے پڑھا ہے، ابو بکر نے استاد کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، تمہارے شاگردوں نے تمہارے سامنے دو زانو ہو کر پڑھا ہے، ابو بکر وہ شاگرد ہے جس نے گود کو بچھا کر محمد کو سلایا ہے۔ صدیق اکبر، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، تمہاری مرضی جو کہو، دیوانہ کہو، تب پاگل کہو، تب مجنون کہو، تب تمہاری مرضی ہے، صحابہ کی محبت میں جو الزام دو گے قبول ہے، تمہاری مرضی جو دو قبول ہے۔ عشق صحابہ میں جو مار ہے وہ مار ہی نہیں ہے۔ آج کا MLA پکڑا جاتا ہے، باہر آ کر واپسی بولتا نہیں ہے، 29 سال بعد واپس آنے والا جب جیل کی کال کوٹھیوں سے واپس آیا تو پہلے گھر نہیں گیا، پہلے جماعت کے مرکز گیا، اور اس نے کہا 29 سال بعد واپس آیا ہوں، قائد محترم ڈیوٹی بتائیے۔ ابھی گھر نہیں جانا چاہتا، ڈیوٹی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ 29 سال کہنا آسان ہے، گزار دینا بہت مشکل ہے۔ میری طرح اسٹیج پہ تقریر کرنا آسان ہے، جیل کی کال کوٹھی گزارنا بہت مشکل ہے۔ 28 سال بعد واپس آئے، کوئی ایک تو بتاؤ جس نے سگریٹ کے ڈبیا پہ لکھ کے دیا ہو کہ میں معافی چاہتا ہوں، کوئی ایک تو بتاؤ جس نے بڑے کاغذ پہ نہیں سگریٹ کی ڈبیا پہ لکھ کے دیا ہو میری بس ہے۔ کال کوٹری میں جہاں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، اس نے کہا ہو میری بس ہے۔ 8 سال 9 اور 10 سال لاپتہ رہ کر آئے، سورج 10 سالوں تک نہیں دیکھا، دھوپ کیا ہوتی ہے پتہ نہیں ہے۔ جب واپس آیا تو آ کر کہا عشق صحابہ میں تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ کون سا طبقہ ہے جو کہتا ہے صحابہ بک گئے تھے؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ نے نبی کو چھوڑ دیا تھا؟ ظالموں، صحابہ کے غلاموں نے سب کچھ کر کے حق نماز کو نہیں چھوڑا، صحابہ نبی کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ میری
آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، جینے کا انداز مرنے کا انداز، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ یہ بھول ہے ان کی، ان بے وقوفوں کو کہو ان سے تو کوئی ہٹتا ہوا دکھائے، وہاں پر تو بعد میں جائیں گے۔ جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، وہ تو دامن رسول چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جس نے زلف میں انگلیاں پھیری، جس نے زلف میں انگلیاں پھیری، جس نے کندھوں پہ اٹھایا، جس نے غار تک پہنچایا، جس نے سوراخ میں اپنا پاؤں رکھ دیا، جس کی آنسوؤں سے حضور جاگے، جسے حضور نے اپنا یار کہا، جسے پیغمبر نے پڑھایا، وہ روٹ گیا، وہ غلط ہو گیا۔ اور آج دنیا حضرت معاویہ کی توہین کر رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ربیع الاول کا آخری عشرہ ہے، اور ایک ربیع الاول کا آخری عشرہ وہ تھا جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد اپنے ابا کے منبر پر بٹھایا تھا، اور بٹھانے کے بعد کہا تھا حضرت معاویہ ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ۔ کتنے بیوقوف ہیں جو معاویہ کو گالی دے رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، حضرت معاویہ نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ابھی ہاتھ آگے ہی آیا تھا کہ حضرت حسن نے معاویہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ تھما دیا۔ میں یہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے، دیر نہ ہو رہی ہو، جملہ سنیے، مجھے وقت کا لحاظ ہے۔ حضرت معاویہ نے جب کلمہ پڑھا تھا تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، صحابی ہو گئے، چلے گئے۔ اسے کا صرف صحابی تھوڑا ہی بناؤں گا۔ رسول اللہ انہیں بھی جانے دیے، فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ صحابی بن گئے، خادم بن گئے، سیکٹری بن گئے، کاتب بن گئے، جانے نہیں دیا، ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ خادم بن گئے، پہلے صحابی بن گئے، پھر خادم بن گئے، سیکٹری بن گئے، کاتب بن گئے۔ کیا حضور کے خط معاویہ نے نہیں لکھے؟ کیا اللہ کا قرآن معاویہ نے لکھا؟ کیسے وہ قرآن مان سکتا ہے جو لکھا ہوا معاویہ کا ہو؟ دشمن معاویہ کا ہو، منکر معاویہ کا ہو، اور کوئی یہ کہے وہ قرآن مانتا ہے، میں تمہیں واضح کہتا ہوں نہیں مانتا۔ اسے قرآن ماننا ہوگا تو پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور معاویہ کو ماننا پڑے گا۔ یہ ماننے والے، یہ جو یہاں سے گزرے تھے، یہ ماننے والے، جن کے دستر پہ دستار رکھی ہے، یہ ماننے والے، یہ جن کے سینوں میں قرآن رکھا ہے، یہ ماننے والے۔ حضرت معاویہ کی توہین کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ ربیع الاول کا آخری عشرے میں صلح ہوئی ہے، اور یہ اسلام کی سب سے عظیم صلح ہے۔ اس صلح کی بشارت حضور نے دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کی مجلسیں کرنے والوں، یہ مجلس اتحاد یہ کیوں نہیں کرتے؟ اتحاد امت، اتحاد امت، اتحاد امت کا چورن بیچنے والوں ہو۔ آج کے دور میں اتحاد کی کرتے ہو، اس دور کی اتحاد کی بات تو کرو۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا 2 عظیم مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا۔ کروائی یا نہیں کروائی؟ کروائی یا نہیں کروائی؟ خوشخبری کس نے دی تھی؟ بشارت کس نے دی تھی؟ خبر کس نے دی تھی؟ کیا کس نے؟ حضرت حسن نے کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کا خون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے نواسے ہیں۔ اس کا تعلق سیدہ فاطمہ سے ہے، سیدنا علی سے ہے، امام الانبیاء سے ہے۔ اس کو کندھوں پہ بٹھایا تھا،
اس کو زبان چسوائی تھی. یہ سر سے لے کر ناف تک نبی کے مشابہ تھا. یہ اس کو بٹھا کر کہا تھا میرا بیٹا، جس کے لیے محراب سے اتر کر گئے تھے، اٹھا کر لے آئے تھے. یہی تھا جو کندھے پر بیٹھ گیا تھا تو سجدہ لمبا کر دیا. پوچھنا چاہتا ہوں اس طبقے سے، حسین کے نام پہ سب کچھ کرنے والوں، حسن کے نام پہ زبان بند کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ نواسہ نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے. میں نے ایک سے پوچھا تھا چہلم صرف حسین کا کیوں ہے؟ صرف حسین کا چہلم کیوں ہے؟ حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ ماتم صرف حسین کا کیوں ہے؟ حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ تعزیہ صرف حسین کا کیوں ہے؟ حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بیٹا نہیں ہے. میں تو ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، یہ وہ طبقہ ہے جس کو امن سے نفرت ہے، جس کو امن سے نفرت ہے. یہ بڑے امن کمیٹی میں بیٹھو، اس کو امن سے نفرت ہے. اس کی دل لگی جھگڑے سے، فساد سے، اختلاف سے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو بلایا، ابا کے منبر پر بٹھایا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر ڈالی. زور سے، زور سے. حضور نے حضرت معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا تھا، حسن نے معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا. انہوں نے پاس بٹھا دیا، انہوں نے خلافت دے کر اٹھا دیا. پھر معاویہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، بڑا تو بڑا چلتا گیا، چلا تو چلتا چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اڑا تو اڑتا چلا گیا. کہاں تک چلا؟ یہ کوفہ سے نکلا، مدینہ سے نکلا، مکہ سے نکلا، قسطنطنیہ تک پہنچا. 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر بتا دیا. یہ حضرت معاویہ کا کردار ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد میں حسن کی محبت ہوتی ہے. توجہ، وہ بات تو بڑی واضح ہے. اگر کسی نے منافق پیشان نہ ہو، ابو بکر کے تذکرے پہ شاید نہ کھلے، عمر کے تذکرے پہ شاید ہضم کر جائے، عثمان کے تذکرے پہ شاید چپ ہو جائے، معاویہ کا نام آئے گا رنگ بدل جائے گا. معاویہ کا نام آئے گا رنگ بدل جائے گا، تیور بدل جائیں گے، پہلو بدل جائے گا، چہرہ بدل جائے گا، آنکھیں بدل جائے گی، طبیعت بدل جائے گی. بیٹھ نہیں سکے گا ادھر کو ادھر کو، جیسے گیس نہیں بھر جاتا. نام معاویہ نام ہی کافی ہے. صلح کس نے کی؟ پھر اپنے بھائی کو بولا حسین آؤ. پھر حسین آئے، پھر حسین نے بیعت کی، حسن نے بھی بیعت کی، حسین نے بھی بیعت کی. امام کتنے ہو گئے؟ اس طبقے سے جا کر پوچھو امام کی جو نہ مانے وہ کون ہے؟ آپ نہ کہیں. اس طبقے سے جا کر پوچھو جو امام کی نہ مانے، امام کو نہ مانے، امام کی نہ مانے وہ کون ہے؟ نہ آپ نہ کہو، اور ایک کافر کہا بھی نہیں کرو، غیر مسلم کہہ دیا کرو. خواہ مخواہ کیوں وہی کہنے ہیں، وہ کہہ دو. مسلم نہیں، مومن نہیں، ہمارا نہیں ہے، امت میں نہیں. امت کی بات کرنے والوں، امت کی سب سے پہلے تصویر صحابہ ہے، اور امت کا سب سے پہلا اتحاد حسن اور معاویہ ہے. آؤ ملک کو بچانے کے لیے، ملکی وقار کو بچانے کے لیے، ملک میں استحکام لانے کے لیے حسن اور معاویہ کی اس محبت کو عام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں، میں ریاست سے کہتا ہوں، آپ اپنے طور پہ پروگرام کراؤ، سب کو بلاؤ مکاتب فکر کو، اور بتاؤ حضرت حسن اور معاویہ کی یہ صلح کیسے ہوئی تھی. بتانا چاہیے. میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں، عمل کی بات کر رہا ہوں. ہر مکتبہ فکر کے لوگوں یہ کرو،
اتحاد کی بات میں دیوبندی بلاتے ہو، بریلوی بلاتے ہو، اہل حدیث بلاتے ہو، مقلد غیر مقلد بلاتے ہو، سینے ملاتے ہو، ہاتھ ملاتے ہو، تو اور نماز پڑھتا ہے، تم اور نماز پڑھتے ہو، وہ اور کلمہ پڑھتا ہے، تم اور کلمہ پڑھتے ہو. جب وہاں جاتے ہو اس کی اذان تو کوئی اور ہو رہی ہے. وہ اپنی اذان میں خلیفہ بلا فصل ابو بکر کے بغیر علی کو کہہ رہے ہیں. تم مانتے ہو یہ بات؟ تو احتیاط کس بات کا؟ کہتے جب ہم نے پیچھے نماز پڑھی، صرف پیچھے پڑھی یا اس کی طرح پڑھی؟ کہتے ہم نے آگے نماز پڑھی. میں نے کہا صرف آگے پڑھی یا اس کی طرح پڑھی؟ جس جگہ تم نے نماز پڑھی ہے اس جگہ جو آزان ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ کیا اس میں ابو بکر پر تبرہ نہیں تھا؟ کیا اس پر عمر پر تبرہ نہیں تھا؟ کیا عثمان پر تبرہ نہیں تھا؟ کیا ان کی خلافت کو خلیفہ بلا فصل کہہ کر انہیں غاصب نہیں کہا تھا؟ اس آزان پہ نماز ہوئی وہ پڑھائی، اس آزان پہ نماز ہوئی وہ پڑھی. غیرت جاگی نہیں، لہو قلم نہیں ہوا، جوش نہیں آیا، ایمانی غیرت نے جھٹکا نہیں دیا. کس اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ اتحاد حسن اور معاویہ کا. اس اتحاد سے شروع کرو، پھر نیچے ہم دیکھتے ہیں کون کون اسے مانتے ہیں، ہم اسے بھی مان لیں گے. ابتدا کریں، آغاز کریں، بنیاد کریں، پہلی بات کریں، پہلا کلام کریں، پہلا باز کریں، پہلا تقریر کریں، پہلا بیانیہ، پہلی بات، پہلا جملہ، پہلا اطلاع، بتائیے کیا ہے؟ لا. مولانا صاحب ایسی بات کریں جو معاشرے میں اچھی لگے. لا الہ الا اللہ معاشرے میں اچھا لگ رہا تھا؟ کون مان رہا تھا؟ مثبت بات کریں، مثبت بات کریں. میں نے کہا کلمہ پڑھیں. کہتا کیوں مجھے نہیں آتا؟ میں نے کہا آتا ہے، ذرا پڑھیں تو صحیح. کہتا لا. میں نے کہا مثبت بات کریں. منفی سی ہو رہی ہے. میاں جی مثبت بات کریں، قبلہ مثبت بات کریں، لا نہ کہیں. ہم تو یا لا کہتے ہیں یا واہ کہتے ہیں. کوئی نہ مانے تو جا کہتے ہیں. صلح ہوئی. یہ حضور کے مدرسے کے طالب العلم ہیں، یہ جنہوں نے صلح کی ہے. یہ امت کا نشان تھے جنہوں نے صلح کی ہے. امت کو صلح کی طرح آؤ، صلح کرے، صلح حسن اور معاویہ کی طرح. یہ جب صلح کر رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے، اور دو اماموں نے بیعت کی، ایک نے بھی نہیں، جبر سے کی، ڈر کر کی. ہو ہی نہیں سکتا خون علی کا اور ڈر جائے. یا تو علی کے چاہنے والے نہیں ڈرے، یا تو علی کے چاہنے والے نہیں ڈرے. علی کا خون کیسے ڈرے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کے چاہنے والے یا اولاد ڈر جائے. پتہ چلا بیعت محبت سے کی ہے. اگر حسن و حسین معاویہ کو مانتے تو کیا ہم نہ مانے؟ میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ. نام حسن کا لیتا ہے، نام حسین کا لیتا ہے، اور معاویہ کو نہیں مانتا. میں بڑا حیران ہوں اس پہ. نام علی کا لیتا ہے اور ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا. ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے تو علی نے نمازیں پڑھی ہیں، 24 سال پڑھی ہیں. کتنے سال پڑھی ہیں؟ اور تقیہ بازو، جھوٹی عمارت پر کھڑے ہونے والوں، ریت کے تیرے پر پاؤں رکھنے والوں، 24 سال ہیں علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ماں باپ قربان، خاندان ایک لمحے میں علی کی جوتی پہ قربان ہو جائے. 24 سال نمازیں پڑھی ابو بکر عمر کے پیچھے. حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی، علی کے امام کو گالی دے دی. حیا نہیں آئی، علی کے داماد کو گالی دے دی. حیا نہیں آئی، علی کے امام کو برا کہہ دیا. کتنا دل دکھا ہوگا علی کا. حضور علیہ السلام نے جب کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سبحان اللہ، حکم رسول تھا. ابو بکر مصلی پہ تھے. مصلی تیرا میرا کسی اور کا نہیں تھا، یہ نبی کا مصلی تھا. اپنا مصلی
رسول نے صرف اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے ابو بکر کے حوالے کیا۔ کہنے والے نے کہا اسے کیا بنا دیا؟ میں نے کہا خلیفہ۔ کہتے کون سا؟ میں نے کہا اول۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ شاگرد ہے اول۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، توجہ میری طرف ہے، تھکے تو نہیں ہوں، پریشان تو نہیں ہوں؟ میں نے اسی لیے پہلے آپ کو گرما دیا تھا تاکہ بعد میں میری باتیں آپ آسانی سے سن سکیں۔ ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کیا، ابو بکر خلیفہ بن گئے، امام بن گئے۔ تم تو امامت نہیں مانتے، امام تو پہلے بنا دیا، حضور نے امام بنا دیا، صحابہ نے مل کے خلیفہ بنا دیا، اسی کو جس کو کہتے ہیں جی فاطمہ حصہ لینے چلی گئی۔ میں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں دربار میں۔ میں نے کہا کس کا دربار ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر کا۔ میں نے کہا ابو بکر کون ہے؟ کہتے ہیں خلیفہ۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے فتح لے لیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے فاطمہ گئی دربار میں۔ کس کے دربار میں؟ ابو بکر کے دربار میں۔ میں نے کہا ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا تم تو خلیفہ مانتے نہیں، تم تو خلیفہ۔ اچھا یہ جو سیدہ ابو بکر کے دربار میں گئے خلیفہ سمجھ کے، انہیں پتا تھا کہ خلیفہ ہیں یا نہیں؟ کیوں گئی ہے؟ خلافت کا پتہ تھا نہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ خلیفہ علی تھے، تو یہ بات حضرت فاطمہ کو پتہ تھی؟ اگر آپ کہتے ہو پتہ تھی کہ خلیفہ علی ہیں، تو پھر میرا سوال ہے گئی ابو بکر کے پاس کیوں تھی؟ بھئی خلیفہ تو گھر میں ہے، ان سے آپ کہیں وہ تو خلیفہ نہیں، اس کو تو مانتے نہیں آپ، لیکن وہ جا کر بتا رہی ہے کہ خلیفہ وہ ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو پتہ نہیں تھا، تو پھر معصوم کا انکار کر رہے ہو، معصوم کا انکار کر رہے ہو۔ اچھا آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا جب کوئی مقدمہ ہو جائے تو وزیر اعظم کے پاس جاتے ہو عدالت جاتے ہو؟ صدر کے پاس جاتے ہو عدالت جاتے ہو؟ سیدہ فاطمہ مقدمہ لے کر ابو بکر کے پاس کیوں گئی تھی؟ قاضی القضاء کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ اور قاضی القضاء کون ہے؟ کس سے کرو؟ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اسلام کی عمارت کا پہرا دیں۔ دو گے؟ اسلام کی عمارت کا نام صحابہ ہے، اسلام کی عمارت کا نام صحابہ ہے، اور ستونوں کا نام صحابہ ہے۔ یہ عمارت پر پہرا دو گے؟ سب دو گے؟ کھل کر دو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ اٹھے کوئی نہ، بالکل کوئی نہ اٹھے، جو کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں، کوئی مجمع میں بندہ کھڑا نہ رہے۔ میں چونکہ تقریر کر رہا ہوں، سیکورٹی والے بیٹھ جائیں، یہ والے۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ کوئی بندہ کھڑا نہ رہے، اب اپنے آپ کو دیکھ لیں آپ کیا ہے۔ میں نے کہا بندہ کھڑا، آپ دیکھیں جو کھڑا ہے اس کو، تم دیکھو، آپ لوگ دیکھو وہ کیا ہے۔ اور لمحہ بھی نہ لگے، بہت دیر لگا دی، اتنی دیر تو کسی علاقے میں لوگوں نے نہیں لگائی جتنی آپ نے لگائی، جزاک اللہ۔ شاید نیچے بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، پیچھے جگہ نہیں ہے، جوتے پڑے تو جوتوں پہ کون بیٹھتے؟ بس ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے نا، جگہ تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے میں لوگ کہتا ہوں باہر نہ نکلو، واپسی کی جگہ نہیں ملے گی، ادھر ہی رہو، باہر نکلو گے جگہ نہیں ملے گی، پھر روتے پھرو گے، ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت کی دعا نہیں ہے، میں نے بھی اس دعا میں شامل، آپ نے بھی، اس سے پہلے اٹھنا کسی نے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کر، ماشاءاللہ، جس نے پڑھا ہے وہ بھی، جس نے سنا ہے وہ بھی، جس کو آتا ہے وہ بھی، سب شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے رات کے 2 بجے عزم کرتے ہیں، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ تحفظ ختم نبوت تو ہونا ہی ہونا ہے، ساتھ مدح صحابہ بھی کریں گے۔ لیکن میں نے ایک بات اضافہ کیا اس سال، اس لیے کہ بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں۔ میں نے اس کو جواب میں کہا یہ تو محفوظ ہے، بائیڈن تم محفوظ نہیں۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا امریکہ ملک عیسائیوں کا ہے، قبضہ یہودیوں کا ہے، تم خود محفوظ نہیں ہو۔ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کر کے تم نہیں بات کرنا چاہتے ہو، ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، اب اقوام متحدہ کی فوج حفاظت کرے گی، ہم کسی فوج کو، دوسرے ملک کی فوج کو اس ملک میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں۔ دوسری بات، ملک میں سیاسی حد میں استحکام ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن لڑے جا رہے ہیں، یہ پھر الیکشن ہوں گے۔ پوچھتا ہوں، ایک الیکشن ہوا، ایک آدمی 6 سیٹوں سے جیتا، وہ تو پہلے سے ممبر ہے، اب کہاں جانا چاہتا ہے؟ ممبر تو پہلے بھی ہے، اچھا پہلے جو ممبر ہے وہ تو جا نہیں رہا، 6 سے پھر جیت گیا، اب کہاں جائے گا؟ اب بھی نہیں جانا۔ تو یہ جو اب خرچہ ہوا، اس کے بعد پھر خرچہ ہوگا، یہ کس کا ہے؟ عوام بھی بیوقوف ہے، پھر ووٹ دے رہی۔ بھائی کاٹ کر الیکشن کبھی ہم نہیں دیتے، کیا تماشا ہے؟ اور ایک الیکشن پہ کتنا خرچہ ہے؟ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، 70% لوگ آج بھی پان میں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، ہم نے آج بھی لوگ بھیجے، ان نے مجھے ویڈیو بھیجی، آج بھی پانی کھڑا ہے، آج بھی پانی کھڑا ہے۔ وہ پانی تو تم نکال نہیں سکتے جو الیکشن پہ خرچہ کیا، پانی نکالو، لوگوں کو گھروں میں جانے دو، ان کے پاس کھانے کی اشیاء نہیں ہے، دیہڑی دار طبقہ، مزدور طبقہ کہاں جائے؟ ملک میں عدم استحکام ہے، ملک مشکل حالات میں، ایک طرف تکفیر کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، صحابہ کو برا کہا لگا جا رہا ہے، کبھی مشی کے جلوس نکال کر ملک میں بدماشی کی جا رہی ہے، بغیر لائسنس بغیر پرمٹ کے مسلمانوں کی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر تبرے بازی کی جا رہی ہے۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ ملک میں آگ لگ جائے، ہنگامے کھڑے ہو جائے، گولیاں چلا دی جائے، سب چاہتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کلمہ پڑھانے کے بعد تیسری بات بھی شامل کی، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور دفاع پاکستان بھی، دفاع پاکستان بھی، مدح صحابہ بھی، دفاع صحابہ بھی، سب کرو گے۔ مساجد آباد کرو گے، مدارس آباد کرو گے، حلقے بناؤ گے، یونٹیں بناؤ گے، درس قرآن دو گے، تنظیم جماعت کا کام کرو گے، ذمہ داروں سے رابطے میں رہو گے، بڑوں کے ادب کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کرو گے، نماز کے اہتمام کرو گے، سچ بولو گے، سچ کے ساتھ کھڑے رہو گے، مدارس کے معاون بنو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی دعاؤں کی دعا سے پہلے کوئی نہ اٹھے، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، آپ بھی یہیں بیٹھے۔